بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. ابھی ایک دو دن میں محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. پوری دنیا کے اندر دو تاریخیں، دو کیلنڈر زیادہ رائج ہیں، زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک انگریزی کیلنڈر، انگریزی تاریخ، اور ایک ہجری تاریخ، چاند کی تاریخ. ہم مسلمانوں کے لیے ہجری اور چاند کی تاریخ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ ہمارے بہت سارے احکام چاند کی تاریخ سے متعلق ہیں. چاند دیکھ کر ہی ہم رمضان شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم روزہ ختم کرتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں. چاند ہی کے حساب سے ہم پر زکوٰۃ کا حساب کرنا ضروری ہوتا ہے. چاند ہی کے حساب سے حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں. عورت پر عدت واجب ہو جائے تو اس میں بھی چاند ہی کا حساب ہوتا ہے. اس لیے چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یہ ہجری تاریخ کیسے شروع ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المومنین، الحمدللہ ہماری حکومت بہت دور دور تک پہنچ چکی ہے. دور دور سے ہم تک خطوط پہنچتے ہیں، لیٹر پہنچتے ہیں، اور ان میں کوئی تاریخ نہیں ہوتی. پتہ نہیں چلتا کہ تاریخ کون سی سال کی ہے. اس لیے تاریخ کا کوئی آپ انتظام کر دیجیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کو جمع کیا تو مختلف رائیں آئیں کہ کون سی تاریخ کا حساب کیا جائے. اس زمانے میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس، جسے آج ہم ایران کہتے ہیں. تو رومیوں کی بعض حضرات کی رائے ہوئی کہ رومیوں کی تاریخ کا حساب کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کی تاریخ تو بہت قدیم ہے، یہ سکندر کے زمانے سے اپنی تاریخ کو شروع کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ فارسیوں کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اہل فارس اپنا جو بھی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے اسی سال سے تاریخ کی ابتدا کرتے ہیں، وہ بھی مشکل ہے. تو آخر کار طے ہوا کہ ہم الگ سے ایک کیلنڈر بنائیں. تو چنانچہ مشورہ ہوا کہ ہم کب سے تاریخ کی ابتدا کریں، سال کا آغاز کب سے کریں. بعض حضرات نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم سال کا آغاز کریں گے. بعض نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہم سال کا آغاز کریں گے.
بعض نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہم سال کا آغاز کریں گے۔ مختلف رائے آئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ طے کیا کہ ہجرت کے سال سے ہم جو ہے سال کا آغاز کریں، کیونکہ ہجرت کا سال ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اسی کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان میں فرق ہوا۔ ہجرت ہی کے سال کے بعد سے اسلام کو ترقی ملی، اسلام خوب پھیلا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہجرت کے سال سے سال کا آغاز کریں۔ چنانچہ اس طرح سے ہجرت کے سال سے، ہجرت کے مہینے سے جو ہے ہجرت سے سال کو آغاز کرنا طے ہوا۔ اب ہجرت جو ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، اب پہلا مہینہ کسے طے کریں، اس بارے میں بھی مختلف رائے آئیں۔ بعض نے کہا کہ ہجرت چونکہ ربیع الاول سے شروع ہوئی، ہم ربیع الاول کو پہلا مہینہ قرار دیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، رمضان کا مہینہ بہت ہی افضل مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، ہم رمضان کو جو ہے وہ پہلا مہینہ قرار دیں گے اور سال کا پہلا مہینہ مانیں گے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، محرم الحرام کو ہم پہلا مہینہ مانیں۔ آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رائے ہوئی کہ محرم الحرام سے ہم جو کہ سال کا آغاز کریں۔ تو اس طرح سے محرم الحرام سے اسلامی تاریخ کا سال شروع ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، ہمیں اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو گویا اب گزشتہ سال ختم ہونے والا ہے، اب نیا سال 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ جب بھی ایک سال ختم ہوتا ہے، دوسرا سال شروع ہوتا ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ لینا ہے، اپنی طرف نظر کرنا ہے کہ ایک سال گزر گیا، ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا۔ اگر ہم نے بہت زیادہ کھویا ہو تو ہمیں آئندہ سال کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے، ابھی سے عزم کرنا ہے، ابھی سے پلاننگ کرنا ہے کہ آئندہ سال ہم ایسا بیکار نہیں کریں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ آئندہ سال کے ایک ایک گھڑی کی حفاظت کریں گے، ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں گے، ایک ایک لمحے کو اللہ کے کام، دین میں لگائیں گے، نیکی کے کام میں لگائیں گے۔ عام طور پر یہ تصور ہو گیا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک سال گزر جائے، دوسرا سال شروع ہو تو غم کرنا ہے، خوشی منانا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہماری عمر کا ایک سال گھٹ گیا، ہماری عمر مثال کے طور پر 70 سال تھی، تو اب پہلے ہی سے ہم 40 سال کے ہیں، اب باقی ہے 30 سال، اب ایک اور ایک سال گزر گیا تو اب 30 میں سے ایک سال اور کم ہو گیا۔ تو ایک سال کے گھٹنے پر غم کرنا ہے یا خوشی منانا ہے؟ تو ہمیں آخرت سے غافل کرنے کے لیے، موت سے غافل کرنے کے لیے، آخرت سے بے توجہ ہٹانے کے لیے یہ غیروں کی سازش ہے کہ انہوں نے کیا کر دیا، ان چیزوں میں ہمیں لگا دیا کہ خوشی مناؤ، نیا سال شروع ہو تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ تمہیں محاسبہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ یہ سال جو گزر گیا تم نے اسے کیسے گزارا، اللہ کے حکموں کے مطابق گزارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا کہ نہیں گزارا، تبھی ہم جو ہے صحیح مسلمان کہلائیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، آج کل اگر کوئی سب سے بیکار چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے، وقت کی ہمارے پاس قدر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسے ہیں کہ جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 الصحہ، تندرستی، نمبر 2 الفراغ، فرصت، وقت۔ یہ 2 نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دے رکھی ہیں، جب تک یہ 2 نعمتیں رہتی ہیں تو انسان غافل رہتا ہے، دھوکے میں رہتا ہے، یہ تو ہمیشہ رہیں گی۔ تندرست رہتا ہے، صحت رہتی ہے تو ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، مجھے کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ لیکن اچانک کوئی بیماری ایسی آ جاتی ہے کہ کچھ بھی کر ہی نہیں سکتا، فرض نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب تو وقت ہے، ٹائم ہے،
کوئی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے اوپر، جس کی وجہ سے خوب فرصت ہے، خوب وقت ہے، خوب فراغت ہے، سوچتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، لیکن اچانک ایسی مشغولیتیں آ جاتی ہیں، ایسی مصروفیتیں آ جاتی ہیں کہ اسے وقت ہی نہیں ملتا کچھ بھی کرنے کے لیے، سر کھجانے کے لیے بھی فرصت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہم نے دنیا میں ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دیا، بیکار میں اپنے جوانی کو گزار دیا، بیکار میں اپنی زندگی کو ظاہر کر دیا، ہم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، اے اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں تاکہ ہم دنیا میں جا کے خوب آخرت کی تیاری کریں، جنت میں داخل ہونے کے کام کریں، گناہوں سے بچنے کے کام کریں، جہنم سے بچنے کے کام کریں، اے اللہ ہمیں ایک مرتبہ بھیج دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اے لوگو کیا میں نے تم نے اتنی عمر نہیں دی، اتنی زندگی نہیں دی جتنی زندگی میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بنانا چاہے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہے، اپنے آپ کو دین کے کام میں لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے۔ وجاءکم النذیر، اتنے ہی نہیں تمہارے پاس ڈرانے والے آئے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، ان کے بعد ان کے خلفاء آئے، اولیاء کرام آئے، اور انبیاء کے وارثین علماء کرام آئے، اور انہوں نے تم لوگوں کو جوڑا، تم لوگوں کو یاد دلایا کہ یہی زندگی دنیا اصل نہیں ہے، اصل لامحدود زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کے لیے یہیں سے جو ہے کچھ لے کر جانا ہے۔ بار بار تمہیں یاد دلانے والے آتے رہے، تمہیں یاد دلاتے رہے، لیکن تم دنیا میں ایسے پھنس گئے، تم دنیا میں ایسے مصروف ہو گئے کہ تم نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی، اب کہہ رہے ہو کہ مجھے ایک موقع دے دیجیے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں آیت میں ڈرانے والے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں ڈرانے والے سے انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء کرام مراد ہیں، جو کہ ڈراتے رہتے ہیں لوگوں کو کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت ہماری اصل زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے اپنے آپ کو بناؤ، اس کے قابل بناؤ، یہ مراد ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نذیر سے مراد آدمی کے سفید بال ہیں، انسان کو جب بال سفید آنے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے کہ دیکھو اب تمہارے جانے کا وقت آ گیا، اب تم دوسروں کے لیے وقت جگہ چھوڑ کر جانے والے ہو، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ تو یہ سفید داڑھی نذیر ہے، ڈرانے والا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نذیر سے مراد انسان کے اپنے پوتے ہیں، انسان جب دادا ہو جائے، اس کے پوتے پیدا ہو جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہماری باری ختم ہو گئی، اب ہم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہیں ہیں، ہمیں جانا ہے آخرت کی منزل کی طرف، تو تبھی سے اسے تیاری شروع کر دینی چاہیے آخرت کی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک صاحب کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی، تو وہ صاحب نے ملک الموت سے شکایت کی تمہارا بھی عجیب معاملہ ہے، آتے ہو تو اچانک مسلط ہو جاتے ہو، کھاتے ہیں تو آ جاتے ہو، پیتے ہیں تو آ جاتے ہو، سوتے ہیں تو آ جاتے ہو، باتھ روم میں رہتے ہو آ جاتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہو آ جاتے ہو، سفر میں رہتے ہو آ جاتے ہو، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تم کب آتے، اچانک آ جاتے ہو۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اسے وارنٹ بھیجی جاتی ہے، نوٹس دی جاتی ہے کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے، تم آ کر جواب دو، تم بغیر نوٹس کے آ دھمکتے ہو، تمہارا کیسا عجیب معاملہ ہے۔
تو ملک الموت نے اس آدمی سے کہا میں تمہیں اتنی نوٹسیں دیتا ہوں کہ تم کسی نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے. کوئی اتنی نوٹس نہیں دیتا جتنی میں دیتا ہوں. تم میری کسی نوٹس کی پرواہ نہیں کرتے. ملک الموت نے کہا کہ جب تمہارے بال سفید ہو جائیں تو یہ میری طرف سے نوٹس ہے، میں عنقریب آنے والا ہوں. تمہارے پوتے ہو جائیں، تم دادا ہو جاؤ تو یہ تمہاری طرف سے تنبیہ ہے، نوٹس ہے کہ عنقریب میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، تیاری کر لو. تمہیں کوئی بہت بیماری آ جائے تو یہ میری طرف سے نوٹس ہے کہ تم جو ہے تیاری کر لو، میں عنقریب آنے والا ہوں. تو ایک ایک چیز نوٹس کے طور پر میں بھیجتے رہتا ہوں، لیکن تم کسی نوٹس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو بزرگ اور دوستو، آج ہمارا یہی حال ہے. ہم ایسی چیزوں میں لگ گئے ہیں، نئے سال کی خوشیوں میں خوشیاں مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، پتہ نہیں ایسی بیکار کی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتے، اپنے اوقات کی قدر نہیں کرتے، اپنی زندگی کی قدر نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس انسان کو اس گھڑی پر ہوگا جس گھڑی میں وہ اللہ کی یاد کرے بغیر جس گھڑی کو گزار دیا ہو. جس لمحے کو اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا ہو، اس لمحے پر انسان کو سب سے افسوس ہوگا کہ ہائے میں نے وہ لمحہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت سفر میں جاتے تو کہیں کوئی قبر نظر آتا، وہیں قافلہ روک دیتے، گھوڑے سے اترتے، ایک طرف کھڑے ہو کے نماز 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آگے بڑھتے سفر میں. یہی عادت تھی. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کسی خاص آدمی کی خبر ہے کیا؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، کسی خاص آدمی کی خبر نہیں ہے، لیکن میں جب کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ اس قبر والے کو اس گھڑی پر افسوس ہوتا رہے گا جس گھڑی کو وہ ایسے ہی بیکار گزار دیا ہوگا. 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اسے توفیق نہیں ملی ہوگی، اس پہ افسوس کر رہا ہوگا. ہائے مجھے کتنا وقت ملا زندگی میں 2 رکعت نماز نہیں پڑھا، آخرت کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی. اب اگر وہ چاہے 2 رکعت نماز پڑھنا تو خبر والا پڑھ نہیں سکے گا، لیکن اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہے، میں 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہوں. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، پتہ نہیں اس کے بعد میری زندگی کب تک رہے گی. تو بزرگوں اور دوستو، اوقات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا ہے. اب تو ہم نوجوان ہیں، اب ہم عیش کر لیں گے، مزے کر لیں گے، انجوائے کر لیں گے، بعد میں بوڑھے ہونے کے بعد دیکھ لیں گے نماز کو اور دوسرے دین کے احکام کو. کسے کیا پتا کسے کب موت آ جائے. آج کل تو بہت سے نوجوان ہٹے کٹے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں. آج بھی بہت بڑے ایک ہمارے کاشف الہدا کے فارغ کاشفی عالم، کوئی زیادہ عمر نہیں، ٹی نگر کے امام صاحب، ان کا انتقال ہو گیا اچانک. کس کو کوئی پتہ نہیں کب کسے موت آ جائے. بوڑھے ہی کو آنا کوئی ضروری نہیں ہے، نوجوان کو بھی آ سکتی ہے، بچے کو بھی آ سکتی ہے، 6 مہینے کے بچے کو بھی موت آ سکتی ہے. تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، ابھی اپنے آپ کو سدھار لینا ہے، اپنے آپ کو بنا لینا ہے. ورنہ ہمیں وہاں جا کے اللہ سے منت کریں گے، سماجت کریں گے کہ اللہ ایک بار مجھے بھیج دے. نہیں، وہاں چلے گئے تو بس پھر واپس آنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملے گا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے ہیں. وہ کتنا اوقات کی قدر کرتے تھے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ ان کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بھائی، بات تو شرم کی بات ہے لیکن اس میں ایک فائدہ ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی وقت بیکار ضائع ہو جائے مجھے پسند نہیں ہوتا. جب میں بیت الخلاء میں ہوتا ہوں
تو وہ استنجا کرنے کا جو ہے قضاء حاجت کا جو وقت ہوتا ہے 10 منٹ مثال کے طور پر، وہ بیکار ہو جاتا ہے تو مجھے بہت دل کو دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ 10 منٹ میں ذکر نہیں کر سکتا کیونکہ اس جگہ ذکر کرنا منع ہے۔ اس لیے میں وقت کو بچانے کے لیے وہ 10 منٹ میں استنجا خانے کے اندر جو لوٹے ہوتے ہیں اسے دھوتا ہوں تاکہ وہ بھی کام میں لگ جائے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اکابرین ایک ایک منٹ کی اتنی قدر کرتے تھے، ایک ایک لحظے کی اتنی قدر کرتے تھے، تو ہمیں بھی جو ہے اپنی جو باقی زندگی ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب بلاوا آ جائے، اور ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے جو جا کے اللہ کے سامنے دکھا سکیں؟ سوچنا ہے ہمیں، کیا ہم نے نمازیں صحیح پڑھی ہیں؟ کیا ہم نے روزے صحیح رکھے ہیں؟ کیا ہم نے لوگوں کے حقوق صحیح ادا کیے ہیں؟ بیوی بچے کے حقوق ادا کیے ہیں؟ پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ سوچنا ہے۔ اب سوچ کے اب موقع ملا ہے تو آئندہ ہمیں جو ہے ان کو برابر اگر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ موت بھی آئے تو ہم بالکل تیار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد